بہتر یہی. مفتی صاحب میں نے سنا ہے وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے, تو عشاء کی 17 رکعت پوری نہیں ہوں گی؟ عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں. عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں, بس یہی ہیں 2 سنتیں جن کا عشاء سے, باقی نوافل ہیں وہ. دوسرا حدیث میں آتا بین کلی اذانین صلاۃ, جب بھی 2 اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت, اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو. تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے. اس حدیث کی روح سے نفل ہے, پڑھ لینی چاہیے, اچھی بات ہے. تو اب کتنی پڑھنی چاہیے, تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے. علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 2 ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 4 ہیں. عصر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے 4 رکعتیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء کی 4 ہیں, تو احتیاطاً کتنی پڑھ لو, 4 پڑھ لو. لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے, نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. سنت مؤکدہ جو ہے نا وہ صرف عشاء کے بعد 2 سنتیں. اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے 2 پڑھو, 4 پڑھو, 10 پڑھو, نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے. تو علماء نے کہا کم از کم 2 نفل پڑھ لو, بہتر ہے. تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے, کوئی ایسا نہیں ہے. پھر وطر تو رات کی نماز ہے. وطر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائیں, کیونکہ وطر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں. تو وطر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کا تو قول ہے کہ جو وطر کی نماز چھوڑ دے اس کی گواہی جائز نہیں ہے. آج کل ایسے اسکالرز بھی آئے کہہ رہے ہیں وطر. ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے وطر پڑھنے چھوڑ دیے, کسی نے کہا ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں اور باقی سب غریبیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے, سنت مؤکدہ کی بھی ویلیو ہے اور وطر تو لازم ہے. کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ وطر چھوڑنے کی اجازت ہو. ہاں الفاظ کا اختلاف ہے, کسی نے سنت مؤکدہ کہا, کسی نے واجب کہا, لیکن ضروری سب کے نزدیک ہی ہے. تو اب وہ اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے. پوری رات میں جب چاہے پڑھو, حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں وطر پڑھو. لیکن ہم لوگوں کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جلدی پڑھنے کا کہ تہجد میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے, تہجد کی ہمت ہو نہ ہو تو قضا نہ ہو جائیں. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, حضرت ابو ہریرہ چونکہ دیر سے سوتے تھے, طالب علم تھے, تو فرماتے ہیں مجھے نبی نے وصیت کی تھی میں ہمیشہ وطر پڑھ کے سویا کروں میں, تاکہ وطر قضا نہ ہو. تو جس کو قضا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پڑھ لے, پھر رات کو تہجد میں آنکھ کھلے تو اس کے بعد بھی پڑھ لے. تو بہتر ہے کہ وطر آخر میں پڑھیں, لیکن یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے. اگر پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو 17 رکعتیں اس طرح سے بنائی ہیں کہ 4 پہلے, پھر 2 بعد میں, اور خود عشاء کی 4, تو 4 دونی 8 اور 2 6, پھر 3 وطر. اچھا پھر وہ 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں تو 8 ہو گئے, 3 وطر کتنے ہو گئے, 11 12 13 بن رہی ہیں, ابھی 17 تو نہیں بن رہے. 17 کہاں سے آ گیا, پھر 4 پہلے, پھر 4 فرض 8 9 10 11 12 13 14 15, ہاں پھر وطر کے بعد بھی 2 17. تو اس طرح سے تو یہ لازمی نہیں ہے. اصل جو عشاء کی رکعتیں صرف 6 رکعتیں, 4 فرض اور 2 سنت. تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت. اب بچوں کو جب 17 بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. غیر مسلم نیا مسلمان ہوا, آپ کے عشاء کی 17 رکعتیں, وہ کیا کہے گا, گیا کام سے یار, ایک عشاء ہی پڑھتا رہوں گا میں ساری. تو اس کو بتاؤ 4 فرض پڑھ لو اور 2 سنتیں مؤکدہ. اور یہ سنت مؤکدہ بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو, سفر ہو, اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو. پھر صرف 4 فرض پڑھ لو اور 3 وطر پڑھ لو, وطر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ, سمجھتے ہو. تو یہ 2 سنت مؤکدہ اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا, کیونکہ سنت مؤکدہ کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے, نکلنا ہے, جہاز نکلنے کا خطرہ ہے, ٹرین نہیں, تو چھوڑ دو 2 سنتیں, لیکن عام معمول نہیں بنانا.